پر توجہ نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ نادر شاہ نے حملہ کیا اور 3 دن تک یعنی قتل عام کی اجازت دے دی. قتل عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی قتل کرو آپ پر کوئی مقدمہ نہیں، جو کچھ لوٹو یہ سب آپ کا. تو بجائے پانی کے ان نالوں کے اندر خون بہ رہا ہے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت مرزا جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک وقت پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شامت اعمال ماں در صورت نادر گر. ہمارے جو برے اعمال تھے اس نے نادر شاہ کی صورت دھارن کر لی. یہ نادر شاہ نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال ہے جو نادر شاہ کی صورت کے اندر آئے. آج ہم حکومتوں سے خائف تھے، لیکن یہ حکومتیں ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوتی ہے اس کے اسباب کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، یہ بیداری کا زمانہ ہے. آپ یو پی چلے جائیے، وہاں پر جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو ایک پان گلنے والا اور ایک یعنی چائے بیچنے والا ان کے گلوں پر اور ان کی دکانوں پر ایسی بحث ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوا کہ پارلیمنٹ تو یہی چل رہی ہے. ایک سے تجزیہ اور ایک سے ایک اپنے رپورٹ اور اپنے دلائل. لیکن گجرات کے جو حضرات تھے وہ ایک دن پہلے بھی ایسا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کل ووٹنگ کر گئی ہے. اور عام طور پر جو ووٹنگ کرتے بھی ہے وہ یعنی کوئی ایک دم ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہ بھائی ہم کو کرنی ہی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا بندھارن ہے، یہ ہمارا مسئلہ اور فتویٰ ہے. کس کو ووٹ دینا اس کی کوئی یہاں بحث نہیں ہوگی کہ بھائی آپ اس کو ووٹ دو اس کو ووٹ دو. جمعیت کا کام یہ نہیں ہے. جمعیت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بیدار کرے اور ان کو کہے کہ یہ ووٹ دینا آپ کا حق ہے، آپ کسی بھی حالت میں اس سے اس حق کو ضائع مت کرو. تاریخ ابھی سے معلوم کر لو کہ دیکھو 9 دسمبر ہماری ہے، اس دن ہم کو کہیں جانا نہیں ہے، پورا دن صبح سے شام تک اسی کے لیے لگانا ہے. بعض بوڑھے ہیں تو نوجوان خود ان کے لیے انتظام کرے، بعض مستورات ہیں تو ان کے لیے مردوں کا انتظام کرے. ایسی مستورات کو تیار کرے جو بڑی عمر کی مستورات کو لے جائے. اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ بھئی ہم سیکولر پارٹی کو اور ایسی پارٹی جو سب کے بھلائی کے لیے کام کرے، جوڑ کے لیے کام کرے، اس کے اندر مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، ذاتی اور ناتی کا کوئی یعنی کوئی فرق نہ ہو. جیسا کہ ابھی 2 دلت وہ کسی طرح گربا دیکھنے کے لیے نوراتری میں پہنچ گئے. وہ بھی تو انسان ہے، ان کا بھی جی ہے، ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ذرا ہم بھی گئی. اسی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ دلت ہے اور وہاں بورڈ لکھا ہوا تھا کہ بھائی دلت کے آنا ممنوع ہے. دونوں کو پکڑا اور پیٹا. اس میں سے ایک کو دیوار سے ایسا دے مارا کہ ہاسپٹل جاتے جاتے اس کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ کیجیے کہ ایک تہوار ہے ہندوؤں کا جو سب کے لیے ہے. دلت کو آپ ہندو کہتے ہیں اور وہ گربا اگر دیکھتا ہے تو اس کو مارتے ہو یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. ایک دلت نے مونچھ رکھی تو مونچھ رکھنا اس کے لیے جرم بن گیا اور اس کی پٹائی ہوئی کہ تو نے مونچھ کیوں رکھی ہے، تجھے مونچھ رکھنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے.
تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح اگر انسانیت ظلم ہوگا تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہم کو سکھلاتا ہے کہ مدد کرو، ہاں وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو۔ اور اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسا نہیں کہ مسلمان پر ظلم ہو تو آپ آواز اٹھاؤ۔ ایک جانور پر بھی اگر ظلم ہو تو اس صورت کے اندر آپ اس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ۔ کسی بھی ذات پر اگر ظلم ہو تو آپ اس پر آواز اٹھاؤ، تو سارے مظلوم کو ایک ہونا ہے، ایک اچھا ماحول پیدا کرنا ہے، گھر گھر بستی بستی جا کر بیداری لانی ہے۔ اور یہ اپنا جو اور عام طور پر جو پنچایت کا الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ ایک ہی گاؤں کے 2 فرد ہوتے ہیں اور پورا زور لگا دیتے ہیں تو 80%، 90% ووٹنگ ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر 45%، 40%۔ جمعیت علماء ہند کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کرتی کہ بھائی اس کو آپ ووٹ دو۔ اللہ نے اپنے سلیم دی ہے، حالات کا جائزہ لیں اور یعنی قریب سے دیکھیں کہ بھائی انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے کہاں ہمارا ووٹ دینا مناسب ہے، وہاں جا کر ہم اپنا ووٹ دیں، لیکن اپنے اس حق کو ضائع نہیں کریں۔ نوجوان آج آپ جتنا کام کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ ابھی 5 نوجوانوں کو کہا جائے کہ بھائی چلو ممبئی جانا ہے، جمعیت کا کام ہے، 5 نوجوان تیار ہو گئے۔ لیکن اگر عمر رسیدہ بزرگوں کو کہا جائے گا تو کہیں گے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو یہ جوانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ مفتی صاحب کا ساتھ دو گے اور ذمہ داروں کا ساتھ دو گے تو ان کے اندر بھی اتساہ پیدا ہوگا، جوش ہوگا۔ ایسا نہیں انتظار نہیں کرنے کا کہ وہ فون کریں گے اور بلائیں گے اور ہم جائیں گے، نہیں، خود جانے کا کہ بھائی دیکھو ہمارا یہ گروپ ہے اور جمعیت کی کوئی بھی خدمت ہو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ رات کو 12 بجے ہم کو بلائیے، دن کو 11 بجے بلائیے، ہمارا وقت تیار ہے۔ ہم سب بھی تو ہمارے گروپ میں سے کوئی تو آپ کے پاس آ ہی جائے گا، تو اب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، چلو میرے ساری ٹیم ہے۔ اور اس پلیٹ فارم سے آپ بہت کام کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مشورہ دیا اور بہت مناسب مشورہ معلوم ہوا کہ میڈیکل کی سب سے مہنگا ہے۔ آج تو بیمار ہوتا ہے، ابھی دیکھو ہاسپٹلوں میں کتنے بچے مر گئے، یہ کیوں؟ اچھی طرح ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور سرکاری ہاسپٹلوں کا یہی حال ہے۔ پہلے ہم گورکھپور کا سن رہے تھے لیکن اب احمد آباد کا ہو گیا سول ہاسپٹل، وہاں یعنی ٹریٹمنٹ اچھی طرح نہیں ہوئی۔ حکومت سارے ذرائع بسا سکتی ہے لیکن وہ بساتی نہیں، اور معصوم بچے کی روح اس کے ماں باپ کی نظروں کے سامنے نکل رہی ہے۔ اگر کوئی بہت مالدار ہوگا تو کسی بھی طرح اپنا علاج معالجہ کر لے گا، جو یعنی غریب ہوگا وہ کسی طرح مانگ کر ادھر ادھر، لیکن جو درمیانی طبقہ ہے جو نہ مانگ سکتا ہے اور نہ اتنا بڑا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، ان کے لیے حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو جمعیت علماء کی طرف سے ایک تجویز یہ آئی کہ ہم مہینے میں یعنی 60 روپے ایک آدمی کے پاس وصول کریں اور 275 یا 76 مکانات اس قبلتا کے اندر ہیں۔ ایک مکان سے کم از کم 2 افراد کو بھی ہم لیں گے تو مہینے کے 30-35 ہزار روپے ہو جائیں گے۔ کوئی اگر زائد دینا چاہے تو حرج نہیں۔ اب 60 روپے، آج اگر آپ 4 یا 5 چائے منگوا لو تو 60 روپے آپ کے ویسے ہی چلے جائیں، اور 3 پان 20-20 روپے کا ایک پان ہوتا ہے، اور
بڑی بڑی آپ ہوٹلوں میں جاؤ گے فاؤنٹن میں تو 50 روپے کا ایک پان 50 روپے، تو 60 روپے تو ایک پان کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی اماؤنٹ اس لیے تھا کہ ہر آدمی دے سکے، زیادہ اگر کوئی دے تو وہ فنڈ ہی کے اندر جمع ہوگا۔ جب یہ 30,000 روپے ہر مہینے جمع ہوں گے، اچانک کوئی بیچارہ بیمار ہوا تو اس صورت کے اندر پہلے سے برکت موجود ہوگی، تو ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم جتنا آپ سے ہو سکے گا ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ایک مطلب آپ خدمت شروع کرو گے، لوگ دیکھیں گے تو اس صورت کے اندر کہیں گے کہ بھائی ہر مہینے میرے پاس روپے لے جانا، ہر مہینے میرے پاس روپے لے جانا، اتنے اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا۔ اور گرے پڑوں کی، دکھی اور بیماروں کی جو دعائیں ملیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بنی آدم میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، مجھے دیکھنے بھی نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین آپ بھوکوں کو کھلاتے ہو، پیاسوں کو پلاتے ہو، بیماروں کو آپ شفا دیتے ہو۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کو وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھ کو وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ 70,000 فرشتے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو صرف بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اب یہ بیمار کو ہر جگہ کوئی برداشت کرے گا، اور جب آپ کا یہ کام بیرون ممالک کے اندر آپ کے رشتے داروں کو معلوم ہوگا کہ جمعیت علماء لاجپور نے یہ بہت اچھا کام، فون آئے گا کہ ہماری طرف سے یہ ایمبولینس، اب آپ خود کی ایمبولینس ہو جائے گی، اطراف کے جتنے بھی گاؤں ہے کوئی بھی مراد ہوا ہے فون کی فوراً جمعیت علماء لاجپور کی ایمبولینس پہنچ گئی۔ اب کتنی دعائیں ملیں گی، اور آج کل ایمبولینس کو کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، لیکن پہلے ہم کو چندہ نہیں کرنا ہے، کسی کو کہنا نہیں، پہلے ہم کو ہی 60 روپے سے شروع کرنا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور وہ خود ہم کو پوچھے کہ بھائی یعنی ہم آپ کا کیا تعاون کریں۔ یہ تو ایک اسی طرح ہمارے کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے، تو ہر گاؤں کے اندر ایک لسٹ بنائی جائے، ایک بچہ ہماری نظروں کے سامنے ہو اور ان کی ایک مجلس ہو کہ بھائی یہ آپ کا بچہ کیوں اسکول نہیں جاتا، کیوں مدرسے نہیں جاتا، اس کی صلاحیت اچھی ہے اس کو عالم بناؤ، اس کی صلاحیت اچھی ہے اس کو ڈاکٹر بناؤ، خرچ کی بات ہے، چلو ہم کسی بھی طرح چندہ کر کے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب جمعیت علماء کی طرف سے اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی روس چلا گیا، تو اس وقت کے اندر اس کے اثرات کتنے دور پھیلے گے۔ جمعیت میں کتنا بڑا بیوہ ہے، آپ ہر مہینے صرف 500 روپے بھی دو گے تو کتنی دعائیں ملیں گی۔ علماء، مساجد کے ائمہ، مؤذنین حضرات، ان کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ ملتی ہے، لیکن جمعیت علماء کی طرف سے ہر مہینے ان کو یہ تنخواہ ملے گی، تو علماء کی کتنی دعائیں۔ یہ فنڈنگ جب شروع ہوگی تو صورت کے اندر ایک فنڈنگ ہے غلہ سسٹم، وہ مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو لا کر دیں گے، مشورہ جاری ہے، وہ تو ہر گھر کے اندر رہے گا، چھوٹا چھوٹا بچہ روزانہ 1 روپیہ ڈالے گا، وہ ایک الگ ہے فنڈنگ، روزانہ 1 روپے کی ہماری مانگ ہے۔ لیکن یہ جو میڈیکل جو ہے روز مرہ کی ضرورت ہے، اس میں ایک گھر سے کم از کم 2 آدمی 3 ہو، تو 60 روپے مہینے میں جمع کرائے، اس کے جو پیسے ہو، اچانک کسی کی ڈلیوری ہو، اچانک کوئی حادثہ ہو، تو یعنی اسی اماؤنٹ سے ہم پھر فور بغیر کسی تاکید کے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، اب اس کو فون کرو کہ بھائی 5,000 کی ضرورت ہے، رات کو 12 بجے کہاں سے لائے گا، پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے تو فوراً اس کو ہم پیش کر دیا، ہمارے ایمبولینس موجود ہے تو فوراً اس کو دیں گے۔ یہ نوجوان لوگ آگے آئیے، گپ شپ کرنا، چوراہوں پر بیٹھنا، سیر و تفریح کرنا، یہ اللہ کے واسطے سب چھوڑ دیں، قوم و ملت کی خدمت کے اندر لگ جائے،
یہ وقت ہے خدمت کرنے کا. ابھی امت کو بہت ضرورت ہے خدمت، اور آپ کے چاروں طرف بڑے بڑے مدارس ہیں، جامعہ انقلاب ہے، جامعہ اسلامیہ طالب الدین کابل ہے، اور یہ راندیر ہے، ان کے اندر ایک تراج مفتاح تراج. وہاں کے علماء کو اگر آپ بلاؤ گے اور آپ کے صدر صاحب کی مشورے سے آگے بڑھو گے تو یہ سارے اداروں کے اندر آپ کا ایک امیج، آپ کا ایک مقام اور آپ کی ذہنیت میں ایک روشن نام ہوگا. یہاں تک کہ یہ علماء بھی آپ کو فون کریں گے کہ بھائی ہم کو ایمبولینس کی ضرورت ہے، آپ کی ایمبولینس بھیجیں. ایک ٹارگیٹ بنائیے کہ اتنے مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم کو ایک ایمبولینس بسانی انشاءاللہ. اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، دعا کیجیے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے خود ہی پیر پر کھڑے ہوئیے. ابھی باہر کسی کو چلنے کے لیے کہنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالے گا اور وہ خود فون کر کے آپ کو یعنی پیسہ دے گا. بہرحال یہ آج کی میٹنگ ہے. ابھی گزشتہ سنیچر اتوار کو جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا ادھیویشن دہلی میں ہوا. مجلس منتظمہ پورے ہندوستان سے علماء جمع ہوئے تھے، اور پھر اتوار کے دن صبح 9 بجے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ہزاروں کی تعداد، تمام مذاہب کے لوگ، تمام مسلک کے لوگ اور تمام دھرم کے لوگ ایک ہو کر ایکتا، محبت، بھائی چارگی کی انہوں نے ایک مثال قائم اور ایک پیغام دیا کہ اس موقع پر ہمیں اپنے برادران وطن کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اپنے اخلاق سے قریب کرنا ہے، ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا ہے اور اپنی خوشی کے اندر ان کو شریک کرنا ہے. اور یہ اکابر اولیاء بزرگان دین کی بستی ہے. حضرت مولانا عبدالحی کپلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جواہر الزوائر میں شعر لکھا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرثیہ پڑھا. اس مرثیہ کا ایک شعر یہ ہے، فَلَتُحْدِثَنَّ قَدَائِرُ مِن بَعْدِهِ يَعْيَا بِهِنَّ جَوَارِحٌ وَشُهُورٌ. کہ اللہ کے رسول آپ کے وصال کے بعد یعنی ایسے ایسے حالات، عجیب و غریب حالات پیدا ہوں گے جو انسان کی سینوں کو اور ان کے بازوؤں کو ہلا کر رکھ دیں گے. یہ تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا. آج ہم یعنی تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر گیا تو یقیناً ایسے حالات پیدا ہونے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہے، ہمارے علماء کے دامن کو پکڑنا ہے. یہ جمعیت کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہم جمع ہوئے اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ کوئی برا کام جمعیت کے پیریڈ کو نہیں، ایسا کوئی کام بھی نہیں. جمعیت کا ایک مثال ہے کہ کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. چلو جوش میں آ گئے اور سرکاری آفس کو توڑو، بھارت دیش کے کو نقصان پہنچاؤ، بھارت دیش کے خلاف نعرہ بلند کرو. یہ بھارت دیش کے لیے مر مٹنے والی جماعت ہے، بھارت دیش کے لیے قربان ہونے والی جماعت ہے. یہ بھارت دیش کو نقصان پہنچانے والی جماعت نہیں. یہ کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لی. جو آئین اور بندارن ہے اس کے دائرے میں رہ کر ہی یہ اپنا کام آگے کرے. اس لیے انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہے. بس آپ ایک ہو جائیں اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو آپ ایسی ہمت دیجیے کہ ان کے ہاتھ پہ یعنی مضبوط ہو اور ان کے جو جذبے ہیں وہ بروئے کار آئے اور ان کو خود ایسی گویا کہ ایک پاور ملے. میرے ساتھ اتنے نوجوان، جمعیت کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ بینر لے کر گلی گلی کے اندر اسلام کے لیے جا رہا ہے. اس طرح کی ریلی نکلتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ یعنی جملے اور فقرے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جمعیت علماء کاشمیر کی طرف سے گاؤں گاؤں ریلیاں نکلی، لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہے. یہ ہے کہ بھائی اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، فردوں کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کرے اور
نشیلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، سود سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گزشتہ یہ بات آئی تھی ہمارے نذیر بھائی نے جو چھوڑی کے سرپنچ، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، خاص میراث کا ہو یا نکاح ہو یا طلاق کا ہو، ہم کورٹ کچہری میں نہیں جائیں گے، ہم علماء سے حل کروائیں گے۔ تو یہ پورے علاقے کے اندر مرکز جو ہے وہ جامعۃ القراء ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم کی جامع ہے۔ جامعۃ القراء کے محترم صاحب قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب سے میں نے یعنی اجازت دی کہ یہ ایسا سوچ رہے آپ کی طرف سے اجازت ہے، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ پھر رشید احمد ناجپوری جو سرپرست ہے اس سے آپ بات کر لیں، وہ تو اس کام کے لیے زہر سے اثر بیٹھتے ہی ہیں، تعبیر مان کے کھلا ہوا ہے۔ تو ہم یعنی ایک چرچا کے اندر ایک پیغام کے طور پر گھر گھر یہ بات پہنچائے کہ بھائی چلو کسی وجہ سے ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم کورٹ کچہری میں ہرگز نہ جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ دو ادارے کے بزرگان دین ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کریں، ہم کیوں چرا کیے بغیر ہم مان لیں، اسی میں ہمارے چہرے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔